نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم، آج ہم سورۃ یاسین کی فضیلت پہ اور اس کو تلاوت کرنے کے فوائد پہ انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے والے ہیں کہ سورۃ یاسین کا کیا مقام ہے اور اس سورۃ یاسین کو پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کیا فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبر پہ کھڑا ہو کر کے سورہ یاسین پڑھ کے اور اس قبر والے کو بخش دے تو اس قبر والے کے عذاب کو اللہ تعالی 40 دن کے لیے ملتوی فرما دیتے ہیں۔ 40 دن کے لیے اس کے قبر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں، پڑھنے والے کے دل میں کوئی حرص نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو پیسہ روپیہ لینے کا، کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرنے کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو کہ میرے دل سے خوف نکل جائے، میرے دل سے دہشت نکل جائے، میرے دل کے اندر سے ڈر نکل جائے، اس کو چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے کے، جب آپ کے حجرے کے چاروں طرف دشمن تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، آپ چلتے چلیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے چلیں، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے گا، سو پوری زندگی میں ایک بار بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہو، جو شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ یہ ہو کچہری کی طرف نکلتے وقت، کورٹ کی طرف نکلتے وقت سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے گھر سے کچہری کی طرف روانہ ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص چاہتا ہو مجھے بھوک کا غلبہ نہ ستائے، بھوک کے غلبے کی وجہ سے میں پریشان نہ ہوں، بھوک مجھے تنگ نہ کیا کرے، اس کو چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اسی وقت سے لے کر کے اگلے دن کی صبح تک اس سے تمام حادثات، تمام مصیبات، تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری ذمہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ بڑی عظمت والی سورہ ہے، بہت ہی بلند مرتبے والی سورت ہے، ہم مسلمانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ سورہ یاسین شریف وہ سورت ہے کہ جس کو پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی پڑھنے کا حکم دیا جس موقع پہ آپ کے حجرے کے چاروں طرف ہجرت والی رات میں دشمنوں کا غلبہ تھا، دشمنوں نے تلوار لے کر کے آپ کو حجرے کو گھیر رکھا تھا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ روم سے نکلیں، آپ جو ہے کمرے سے نکلیں، آپ اپنے گھر سے نکلیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلیں۔ خدا جانے کسی اور قوم کے پاس یہ قرآن مقدس فرقان حمید ہوتا تو نہ جانے کتنی اس کی اہمیت کرتے، کتنا اس کا ادب و احترام کرتے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اس قرآن کی اہمیت اور اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اسی سورہ شریفہ میں، اسی سورت کریمہ میں اللہ تعالی نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قوم کے سامنے، اپنے اس برادری کے سامنے، اپنے اس کنبہ اور قبیلے کے سامنے، اپنے اس امت کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 نبیوں کا ذکر فرماؤ، ان کے واقعے کو دہراؤ، ان کے حالات کو ذکر کرو۔ جو 3 پیغمبر ہم نے اس ایک قوم کے پاس 3 نبی اکٹھے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، 3 نبی ان کے پاس پیغام لے کر کے آئے، خداوند کریم کی طرف سے احکامات لے کر کے آئے، ان کو مطلع کرنے آئے، ان کو نصیحت کرنے آئے اور ان کو شرک کی بیماری سے آزاد کرانے کے لیے آئے۔ ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے آئے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے، ان کو بتوں سے ہٹا کے، ان کو چاند کی عبادت سے ہٹا کے، ان کو سورج کی عبادت سے ہٹا کے، ان کو پتھروں کی عبادت سے ہٹا کے، ان کو مزاروں کی عبادت سے ہٹا کے، ان کو قبروں کی عبادت سے ہٹا کے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ 2 فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ فرمایا توحید سے منحرف ہو جاؤ، توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ، تم برباد کر دیے جاؤ گے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تمہارے پاس خداوند کریم کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے پاس آ کے تمہیں اللہ کی طرف بلائیں، تمہیں اللہ خداوند کریم کا قانون بتلائیں، خداوند کریم خداوند یکتا کی عبادت کے لیے تم کو آ کر کے نصیحت کریں۔ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری بات کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بگڑی ہوئی قوم
لوفڑی بھی اتر آئے، بدماشی بھی اتر آئے، اور جواب میں کہنے لگے قل انما انا بس، بگڑی ہوئی قوم جواب میں کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تم آدمی، تم پیغمبر نہیں، تم رسول نہیں، تم نبی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم کوئی پیغمبر نہیں، تم تو ہماری طرح آدمی ہو، تم تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم تو ہماری طرح بال بچے اولاد والے ہو، تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، تم کیسے پیغمبر ہو، تم کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہو، تم کیسے اللہ کا نمائندے ہو سکتے ہو؟ آگے سے اللہ کے پیغمبر بولے قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، رب اکبر کی قسم مان جاؤ ہم خدا کے پیغمبر ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، او مانو نہ مانو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمیں اللہ کے احکام ہمارے ذمے تھا کہ ہم تم تک پہنچا دیں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ جب قوم بدماشی پر اتر آئے اور جب ہر دھرمی اور بدتمیزی پر اتر آئے تو پھر اس کو نصیحت اثر نہیں کیا کرتی۔ وہ شرک میں مبتلا لوگ تھے، شرک میں مبتلا قوم تھی، وہ بت کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، پتھروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ انہیں اللہ کی توحید سن کے ان کو اتنی چڑ پیدا ہوئی، اتنی ان کو نبیوں سے نفرت پیدا ہوئی، وہ تو جواب میں کہنے لگے کہ تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو، تم تو ہماری ہی طرح رسول، تم تو ہماری طرح آدمی ہو، تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ لہذا ان کا امکان یہ تھا، اور جتنی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے صرف یہی طریقہ کار رہا ہے، صرف یہی ایک وجہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ ان کا گمان یہ تھا کہ رسول تو کوئی جو ہے نوری مخلوق ہونا چاہیے، رسول تو کوئی فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، وہ کھاتے ہماری طرح ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہماری طرح ہو، تم ہماری طرح صاحب اولاد بھی ہو، صاحب بیوی بھی ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ یہ ان مشرکوں کا رد عمل تھا پیغمبروں کو انکار کرنے کا۔ تو آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم، اور تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، اور تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، ہمیں نصیحت نہ کرو، ہمیں ایک اللہ کی دعوت نہ دو، ہمیں ہمارے خداؤں سے تم ہمیں بدگمان نہ کرو، تم باز آ جاؤ دعوت و تبلیغ سے، تم باز آ جاؤ ایک اللہ کی طرف بلانے سے، تم باز آ جاؤ ہمیں نصیحت کرنے سے، ورنہ ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبیوں کو کہا جا رہا ہے یہ قوم کی طرف سے کہ ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے کہ دردناک ہوگا۔